آپ دیکھیں کہ 1953 میں تحریک اٹھتی ہے، 1974 میں بھی تحریک اٹھتی ہے، اور ان دونوں تحریکوں میں پہلی تحریک ناکام رہتی ہے، اور ناکامی اس وجہ سے کہ 10,000 مسلمان جام شہادت نوش کرتے ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جبکہ 1974 کی تحریک میں مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ 1974 میں ہماری اسمبلی کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اور دینی اور مذہبی رہنما موجود تھے، ان میں مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے، جمعیت علماء پاکستان سے تعلق رکھنے والے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی شخصیات اور علماء کرام اور مذہبی رہنما پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کی قوت کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں اور اگر ہماری اسمبلیوں کے اندر نیک اور صالح لوگ پہنچے، ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو دیندار ہو، جو امانت دار اور دیانتدار ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت کے حوالے سے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، اگر ہم اپنے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجیں گے تو ہمارا یہ دین وہ محفوظ رہے گا، ہمارے ملک کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ سود کا نظام اس کا خاتمہ ہوگا، یہ بے حیائی کا نظام اس کا خاتمہ ہوگا، یہ غربت، یہ مفلسی، یہ مسکینی، یہ مختلف پریشانیاں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا، اور امانت دار اور دیانتدار قیادت اور مذہبی اور دینی قیادت کے نتیجے میں ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو 1974 میں جن علماء کرام کی کوششوں کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ان میں صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مکتبہ فکر نے کوششیں کی، بلکہ تمام کے تمام مکاتب فکر وہ اکٹھے ہوئے، چاہے وہ دیوبند مسلک سے تعلق، چاہے وہ بریلوی یا اہل حدیث یا جماعت اسلامی یا کسی بھی دینی یا مذہبی اور مسلکی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر مقابلہ کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔